اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ میں آج بڑی دیر بعد پھر حاضر ہوا ہوں اور بالخصوص اس قاتلانہ حملے پر کچھ وضاحتی بیان دینا چاہتا ہوں اور ضرورت محسوس کی ہے۔ جس طرح آپ لوگ بہت سب آگاہ ہیں کہ 2 دن پہلے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مجلس میں پڑھ کے آیا اور راستے میں مجھ پر اٹیک کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آل محمد کے صدقے میں محفوظ رہا اور جوابی فائرنگ سے ہم وہاں سے نکلے، موقع پہ پولیس پہنچ گئی۔ مگر گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چند سال پہلے مجھ پہ حملہ ہو چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حملہ بھی نہیں ہے، اور مجھے اس موت سے بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ موت ہمارے لیے شہادت ہے اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی وجوہ کیا ہے، یہ میں یہاں کھل کے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اہل فکر لوگ اور سمجھدار لوگ اس معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ قومی حقوق، مذہبی اور ملی حقوق کی جنگ یہ میرا شرعی، آئینی اور مذہبی فریضہ ہے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک میں اپنی قوم اور ملت اور مذہب کے حقوق کے لیے یہ جنگ کرتا رہوں گا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کوئی ادارے اگر ڈرانا چاہتے ہیں، کوئی تنظیمیں اگر ڈرانا چاہتی ہیں، کوئی دہشت گرد اگر خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہے، مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے موت خود سب سے بڑی محافظ ہے، اور اس سے کوئی ڈر، کوئی خوف مجھے بالکل ذرہ برابر خوف نہیں ہے۔ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ رہے گی۔ آپ تمام احباب کو بس یہ مجھے خبر دینا تھی کہ یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ 2 دفعہ میرے گھر میں ڈاکہ ڈلا، 2 مہینے پہلے بھی میرے اوپر گھر میں ڈاکہ ڈلا، 34-35 لاکھ کا میرا اسلحہ لے گئے، میرے موٹر سائیکل، سامان، زیور جو کچھ ملا انہیں لے گئے، اور ایک کمرے میں ہم بند۔ اپنی مرضی کی FIR کاٹی جاتی ہیں، اس دفعہ بھی یہ بھی مرضی کی FIR کاٹی گئی ہے، پہلی بھی FIRیں اپنی مرضی کی کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے جب ڈاکہ ڈلا میں DPO کے پاس گیا، DPO سیالکوٹ کے پاس، DC سیالکوٹ کے پاس میں گیا، DPO کے پاس تو میں کئی دفعہ چل کے گیا، اور میں نے یہ بتایا کہ یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے اور معاملات اس طرح کے ہیں اور آپ کچھ کریں۔ ایک تو اس کی FIR بہت نرم سی کاٹی گئی، اور میں جہاں تک جا سکتا تھا، جہاں تک میری پہنچ تھی، اس سے زیادہ میں کیا کرتا، IG، کئی DIG، کئی DPO حضرات کی سفارشیں ڈلوائیں، کئی سیاسی لوگوں کی سفارشیں کروائیں، وزراء 3-4 وزیر اس وقت کے یہ بار بار فون کرتے رہے، ہوم سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، بار بار، حتیٰ کہ DPO سیالکوٹ نے مجھے کہا ملاقات پہ، کہا صاحب آپ تو وزیر اعظم ہی رہ گیا ہے جس کی باقی سفارش رہ گئی ہے۔ تو میں نے یہ کہا ان سے کہ میں نے کہا محترم اگر وزیر اعظم بھی سفارش کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تک کچھ نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اگر میرے جیسے فرد کے لیے جو اتنے افراد کے لیے اگر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے یا پریشر اخلاقی طور پہ ڈال سکتا ہے تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر ایک عام آدمی کے لیے کیا ہوگا، عام ایک شیعہ کے لیے کیا حال ہوں گے۔ ایک یہاں علم پہ پرچے ہو رہے ہیں، گھر پہ علم لگانے پہ پرچے ہو رہے ہیں، دعا مانگنے پہ پرچے ہو رہے ہیں، تبرک بکانے پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ جو سلسلہ ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر عزاداری کے حوالے سے، ہمیں اس پہ نہ ڈراؤ اور ہمیں اس پہ نہ خوف زدہ کرو، بالکل ڈرنے والے نہیں۔ ہم اپنا حق آپ سے چھین کے لیں گے، اور میں یہ خیرات نہیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ خیرات مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی بنیادی شہری حق ہے۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، ہم صبر
کرتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن کرتے ہیں۔ ہماری قیادت قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب کا وجود پر نور جو ہے، بابرکت وجود ہے، جو اس ملک کو ابھی تک دہشت گردی سے بچا رہا ہے۔ ہم نے کبھی ان معاملات کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی، یہ میرا معاملہ ہوا ہے، میں نے اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش نہیں کی، میں نے اس کو مذہبی کوشش کی ہے کہ یہ مذہبی معاملے سے ہٹ کر میں ڈی پی او کے ساتھ رہا، ڈی ایس پی کے ساتھ، ایس ایچ او تک تمام انتظامیہ کے ساتھ، لیکن انتظامیہ کا ریکارڈ 0/0 ہے اور جان بوجھ کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں کتنی دفعہ چل کے گیا ہوں، ہر انتظامیہ کے، حکومت کے ہر ادارے اور ہر منصبدار کے پاس گیا ہوں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں نے اس حملے سے پہلے میں نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے، جب انہوں نے سیکورٹی پیچھے واپس لی تھی، جب پروفیسر کے دور میں، دوبارہ میں نے تقاضا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ میں ان چیزوں کا نہیں، لیکن اب جان بوجھ کے حالات، اس کے باوجود میں نے خبردار کیا اور ڈی پی او کے پاس جا کے میں نے بتایا، ڈی ایس پی کو، متعلقہ ڈی ایس پی کو جو بتایا ساری چیزیں، لیکن نہ اس ڈاکے کا کوئی سلسلہ ہوا۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ، اللہ نے بچا دیا، آل محمد کے صدقے بچ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جان چلی بھی جائے اس راستے پہ تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جنگ کرتے رہیں گے۔ میں بس آپ کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا، عوام تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا۔ مجھے بڑا میں شکر گزار ہوں کہ اس حملے کا سن کے پورے پاکستان سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ انتظامیہ اس معاملے میں بالکل کوئی کام نہیں کر رہی۔ اگر یہ کام کرتی تو آج یہ قاتلانہ حملہ جو 2 روز پہلے مجھ پر ہوا ہے، یہ حملہ نہ ہوتا، جبکہ میں کہہ چکا تھا کہ مجھے خطرہ ہے، اور اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اور جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے کروایا جا رہا ہے، اور آگے بھی مجھے ہے کہ یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے میں سب سے پہلے کوئی انتظامیہ، ڈی پی او، ڈی سی او، میں ان کے چکر لگائے، آج تک میں کبھی ڈی پی او ڈی سی او کے دفتر میں نہیں گیا تھا، لیکن اس دفعہ میں ایک نہیں کئی چکر میں ڈی پی او کے ہاں لگا چکا ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں وضاحت کر دوں تاکہ جن لوگوں تک یہ خبر پہنچنی ہے ان تک بھی پہنچ جائے کہ آپ ڈرانا چاہتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، آپ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خوف کھانے والے نہیں، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے آپ پہ، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یاد رکھیے۔ ہم امن چاہتے ہیں اور اس ملک کے امن کو ہم تہ و بالا نہیں کرنا چاہتے، ہم نے ہمیشہ صبر کا ساتھ لیا، قانونی جنگ کرنا چاہتے ہیں، اب بھی چاہتے ہیں قانونی جنگ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بزدل ہیں، ہم کوئی ڈرپوک ہیں، یا ہم خوف کھا کے ہم کوئی گھروں میں چھپ جائیں گے، ایسا سلسلہ نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ میں آج تھوڑا سا مختصر میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 2-3 ویڈیو میں ان ایف آئی آر کی اور باقی چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اب یہ میں پہلی دفعہ ان واقعات کے بعد میں نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ آ کے وضاحت دینا چاہیے تاکہ لوگ بھی آگاہ ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم نے قانونی چارہ جوئی کوئی نہیں کی یا انتظامیہ کے دروازوں پہ نہیں گئے، ہر ایک دروازے پہ گئے ہیں، ہر ایک کو کہا ہے، لیکن نتیجہ 0 ہے۔ بہرحال یہ خاص طور پہ انتظامیہ، حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے، پاکستان کی حکومت ہے، حکمران ہے، متوجہ ہو جائیں۔ میں اگر مارا بھی گیا تو یہ پھر سمجھا جائے کہ یہ خاص لوگوں کا کام ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں خود حکمران، حکومت، انتظامیہ ملوث ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ جو اب کام ہی نہیں کر رہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں جب ڈاکہ ڈلا ہے، میں 2 مہینے سے گھر گھر جا رہا ہوں، ہر ادارے پہ جا رہا ہوں، اور اب یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ آج تیسرا دن ہے میں ڈی پی او سے رابطے میں ہوں کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈی سی او خاموش ہے، ڈی پی او خاموش ہے، ضلع کی انتظامیہ خاموش ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عام دی ریکارڈ بات ہو جائے۔
میں آپ کا تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مومنین کا بھی صبر میں رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ تو 1400 سال سے جاری ہے، یہ رہے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک میں اپنے حقوق لینا جانتے ہیں اور لیں گے، اور اس کے حوالے سے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑی، میری جان بھی، میرے جیسوں دوستوں کی بھی جان جانے پڑے تو جائے گی، ہم اس سے کوئی خوف زدہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔